سال جب ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو عالم اسلام میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اہل ایمان طرح طرح سے جشن ولادت نبوی کا اہتمام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ خاص طور سے 12 ربیع الاول کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آمد و ولادت ہے، بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اس قسم کی تقریبات جن میں بالعموم عوام الناس شریک ہو اور ان کا اہتمام و انتظام بھی وہی کرے، کچھ نہ کچھ بے اعتدالیوں کا شکار ہو جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم ان بے اعتدالیوں کے خلاف ماں کے لیے جدوجہد کریں۔ اصل بہار ہدایت کی بہار ہے، اس کے لیے قربانیاں دیں۔ خوشی و مسرت کا نغمہ سنانا تو آسان ہے، مگر گمراہی اور غفلت میں پڑے انسانوں کو راہ ہدایت سے ہمکنار کرنا کمال ہے، اور آج اس کی سخت ضرورت بھی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ظاہری خوشیوں، جلسہ جلوس، جھنڈے جھنڈیوں، فرش و فروش کے زیب و زینت کے اہتمام کے ساتھ چند اور کام بھی کرے تو بہت بہتر ہے، بلکہ زیب و زینت سے کچھ پیسے بچا کر ان اہم کاموں میں استعمال کرے تو زیادہ ہی کار ثواب ہے۔ وہ چند اہم کام یہ ہے جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، ہر سال ربیع الاول کے آتے ہی ہم اپنی نفلی عبادت میں اضافہ کر دیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ بندوں کو مولا کی بارگاہ میں سر جھکانے ہی کے لیے ہوئی تھی۔ ہاں، جن پر فرض نمازیں باقی یعنی قضا ہے، نفل سے پہلے ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرے کہ جن کے ذمہ فرض ہو ان کے نوافل قبول نہیں ہوتے۔ نمبر 2، ماہ ربیع الاول شریف میں درود شریف کی کثرت کرے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ ہو سکے تو درود شریف کے فضائل و برکات پر مشتمل کتابچے اور پرچے تقسیم کرے، خرید کر، اور ہو سکے تو چھپوا کر کے۔ درود شریف ہو سکے تو پورے مہینے یا 12 دنوں میں روزانہ 1000 بار ضرور پڑھ لیا کرے، اور اس ذریعے سے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرے، ساتھ ہی درود شریف کا فضائل و برکات سے بھی مالا مال ہو۔ واضح ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف سے تمام مشکل کام حل ہوتے ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ نمبر 3، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے اور سننے کا خاص اہتمام کرے، اور ہو سکے تو اخلاق حسنہ اور سیرت طیبہ پر مشتمل مختصر رسائل طبع کرائیں یا خرید کر مسلمانوں میں تقسیم کرے۔ اور چونکہ آج کل عام طور پر نوجوان طبقہ اردو سے ہی ناواقف ہے، اس لیے اردو کے ساتھ ہندی اور دوسری علاقائی زبانوں میں بھی لٹریچر کا خاص اہتمام کرے، تاکہ نئی نسل اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے لا علم نہ رہ جائے۔ ہو سکے تو مساجد یا محافل میں سیرت پاک کی کتابیں پڑھ کر سنا دی جائے، تاکہ آسانی سے سیرت النبی کی برکتیں عام ہو سکے۔ امام، مساجد اور علماء کرام یہ کام بآسانی انجام دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی تحریک چلائے اور نماز پر خصوصی بیان ہو، اس کے احکام و مسائل بھی بیان کیے جائے اور نماز سے متعلق لٹریچر بھی تقسیم کیے جائے۔ نمبر 5، اس مبارک و پرمسرت موقع پر غریب طلبہ اور نادار عوام کی امداد و اعانت پر بھی توجہ دیں۔ کھانے، کپڑے اور ضروریات زندگی کے سامان کے تقسیم کا اہتمام کرے۔ امام، مساجد اور مؤذنین کا بھی خاص خیال رکھے، ان کی بھی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے۔ نمبر 6، آج بھی بہت سی بستیاں بڑی مفلوق الحالی کا شکار ہے، تلاش کر کے وہاں کے بسنے والوں کو خوشحال کرنے کی کوشش کرے، بلکہ مٹھائیوں کی تقسیم سے زیادہ غریبوں میں کھانے کی اشیاء تقسیم کرے۔ ہو سکے تو جیلوں میں جو لوگ قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضرورت کی اشیاء فراہم کرے اور ان میں بھی مٹھائیاں تقسیم کرے، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہ کرے، ان کی رہائی اور نیک بننے کی بھی دعا کرے۔ نمبر 7، یتیم اور بیوہ عورتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، لہذا محتاج یتیموں اور ضرورت مند بیواؤں کی کفالت اور ان کی مدد کا اس مبارک موقع پر خاص خیال رکھیں۔ نمبر 8، غیر مسلموں میں اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق پر مشتمل ان کی زبانوں میں لٹریچر تقسیم کرے اور ان کے درمیان اسلام کے تعارف میں بیانات کا بھی اہتمام کرے اور اسلام کی حقانیت کو اجاگر کرے اور اسلام پر لگائے جانے والے الزامات اور غلط فہمیوں کے ازالے پر بھی توجہ دے۔ نمبر 9، جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر شرعی امور سے بالکل اجتناب کرے، سنجیدگی اور خوش اسلوبی کا ایسا مظاہرہ کرے کہ دوسرے برادران وطن بھی ہمارے پرامن اور سنجیدہ جلوس سے متاثر ہو۔ ہرگز جلوس میں ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے راہ گیروں کو کوئی تکلیف ہو، اور نہ ایسے نعرے لگائے جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے۔ جو سنجیدہ نعرے لگائے جاتے ہیں ان کی آواز بھی بہت کرخت نہ ہو اور نہ بہت زیادہ چیخ پکار کی کیفیت پیدا کی جائے۔ نمبر 10،
جلوس کے گشت کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو جلوس کو روک کر نماز ادا کرے، پھر آگے بڑھے، بلکہ کوشش کرے کہ جلوس کسی نماز کے بعد شروع ہو اور آنے والی نماز سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، مثلا فجر کے بعد شروع ہو اور ظہر سے پہلے ہی اختتام کو پہنچ جائے۔ نمبر 11، محفل میلاد اور جلسہ عید میلاد النبی میں سیرت رسول کے ساتھ تعلیمات و ارشادات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روشنی ڈالی جائے کہ آمد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصود انہیں تعلیمات و ہدایت پر عمل کرانا ہے۔ اسی کے لیے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے۔ نمبر 12، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا فرض واجب نہیں بلکہ ایک اچھا اور پسندیدہ عمل ہے۔ اگر کوئی شخص میلاد کی شب عشاء پڑھ کر سو جاتا ہے، نہ چراغاں کرتا ہے، نہ جلوس میں شرکت کرتا ہے، مگر میلاد منانے کو جائز مانتا ہے، تو ایسا شخص ہرگز گناہ گار نہ ہوگا، مگر برائی ان لوگوں کے لیے ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کو شرک و بدعت اور گناہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں ہو اور جس بھی طریقے سے، جس جائز طریقے سے ہو، عند اللہ محمود و پسندیدہ ہے، کیونکہ وہ ذکر رسول کی عظمت و بلندی کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی۔ سورہ انشراح۔ آج کل جلوس عید میلاد النبی میں بہت سی خرافات کے ساتھ ڈی جے کا استعمال بھی ہونے لگتا ہے۔ اس پر سختی سے پابندی عائد کی جائے، اس سے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے اور مصروف ترین لوگوں کی مصروفیات میں فرق اور خلل پڑتا ہے، اور اس کا دینی و دنیاوی کوئی بھی فائدہ نہیں۔ نقصان بالکل واضح ہے اور اسلام نقصان دینے والی چیزوں سے منع کرتا ہے، اور یہ باجا تو صرف باجا نہیں بلکہ شور و شرابے کا طوفان برپا کرنے والا نہایت کریہ اور ناپسند باجا ہوتا ہے، جس سے کبھی کبھی دماغ معاف ہونے لگتا ہے۔ اس کے ناجائز ہونے میں کیا شبہ ہے؟ لہٰذا ایسے لغو اور فضول اور تکلیف دہ باجے سے بچنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور مجھے مزامیر اور گانے بازی کے آلات کو مٹانے کے لیے مابوس کیا۔ یوں ہی بت و صلیبوں کو مٹانے کے لیے ان کی بیع یعنی خرید و فروخت حلال نہیں، اور نہ ہی ان کی تعلیم سکھانا اور تجارت جائز ہے، ان کی قیمت یا اجرت بھی جائز نہیں۔